اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ قرآن کی شروعات سورہ فاتحہ سے ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک تمہیدی بات قرآن کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتے ہیں، اور ویسے تو سب عقل والے ہیں، تفکر والے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، تو اس میں ہر دور میں یہ ہدایت دے گا قرآن۔ افسوس کی بات ہے کہ قوم نے اس کو پڑھا تو بنا سمجھے پڑھا، یا پھر پڑھا ہی نہیں۔ پھر اوپر سے یہ ہے کہ اس پہ تفکر نہیں کیا گیا، تو ہم اس کی بہت ساری ہدایتوں سے آج تک دور ہو گئے، اور قرآن سے جب دوری ہوئی تو آج حالات اس قدر ہو گئے کہ آج ایک اسلام کو جو ہے ایک رسمی ایک مذہب کے طرح سے لوگ قبول کر لیا، اور لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ قرآن میں تو سب کچھ نہیں ہے، جبکہ قرآن خود اپنے آپ میں کہتا ہے کہ تبیاناً لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے۔ اس میں ہدایت سے جڑی ہوئی جو بھی چیز ہے اس کا بیان ہے، جو بھی احکام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے معاشرے میں لوگوں کو جو دینا چاہتا ہے ہمارا رب، وہ سارے احکام ڈیٹیلڈ میں ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں یہ نان ڈیٹیلڈ ہو۔ قرآن اپنے آپ میں کمپلیٹ کتاب ہے، اور اگر آپ سورہ انعام جو سورت نمبر 6 ہے اس کی آیت نمبر 116 پڑھیں گے تو اس میں آیا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعُلْيًا، آپ کے رب کا کلام تمام ہے اور عدل انصاف سے بھرا ہے، کمپلیٹ ہے، عدل انصاف سے بھرا ہے۔ پھر اس کلام کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور چونکہ یہ حفاظت، اس کی حفاظت کا وعدہ ہے، اسی لیے اب کوئی نبی اور رسول آنے کی ضرورت بھی نہیں رہ گئی۔ اپنے آپ میں اس کی یہ شہادت ہے کہ اب کوئی نبی اور رسول آئے گا نہیں، کیونکہ اب نبی اور رسول آنے کی ضرورت اسی لیے بھی نہیں ہے کیونکہ کتاب بحفاظت موجود ہے، ہدایت موجود ہے، کوئی بھی آدمی قرآن سے جڑ کے اپنی صراط مستقیم پہ آ سکتا ہے، بشرطے کہ جیسی کوشش اسے کرنا چاہیے ویسی کوشش کرے۔ تو جیسی کوشش کوئی کرے گا، کوشش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور راستہ دکھائیں گے ہدایت کا، جو بھی کوشش کرے گا، قرآن کی پاس ایمانداری سے آئے گا۔ اچھا، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، کوئی پیچ نہیں ہے۔ اس کی بھی دلیل قرآن میں ہے، سورت نمبر 39 آیت نمبر 28، آپ لوگ نوٹ کر کے بھی جا سکتے ہیں، دھیان میں رکھیے۔ سورت 39 اور آیت 28 میں بتایا گیا کہ اللہ نے اسے نازل کیا اور اس میں کوئی پیچ نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی قرآن میں اس کی ترکیب ہے۔ سب سے بہتر طریقہ ہے قرآن سمجھنے کا تصریف الآیات۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں اللہ نے فرمایا ہم پھیر پھیر کے آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ اس کا مطلب کھل جائے، سامنے اس کی وضاحت ہو جائے آیتوں کی۔ تو کوئی آیت اگر نہیں سمجھ میں آ رہی پوری طرح سے ڈیٹیل نہیں لگ رہی تو آپ آگے پڑھیے، تصریف الآیات کریے، آیتوں کو ملائیے آگے پیچھے کر کے، تو تصریف الآیات سے بات ایک دم کھل کے سامنے آ جاتی ہے، کلیئر ہو جاتی ہے۔ اب اس میں جو شروع میں سورت کے شروع میں لکھا رہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کیا چیز ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو شروع میں لکھ دی گئی ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، مطلب نازل۔ لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو یہی آیت
بسم اللہ مجرہا و مرساہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورا کا پورا سورہ نمل میں آپ کو مل جائے گا۔ جب سلیمان علیہ السلام وہ خط لکھتے ہیں تو اس کی شروعات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو یہ قرآن کی ہی آیت ہے جو اس کو اوپر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی کوئی کام اگر ہم شروع کرتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں، تو اللہ کا نام سے شروع ہوگا۔ تو اب اس کو پڑھتے ہیں یہاں سے، لیکن یہاں پر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے شروع قرآن میں دیا ہے سورہ فاتحہ کے اوپر، اس کا ایک مقصد اور بھی نظر آتا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان فعلان کے وزن پہ سپرلیٹو، یعنی رحم کی سب سے اونچی شریڑی رحمان، وہ اللہ رب العزت رحمان ہے، اس کا ایک صفتی نام رحمان ہے۔ قُلِ ادعوا اللہ عبید الرحمان، چاہے اللہ کہہ کر پکارو چاہے رحمان، اس کے تو سارے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور رحیم فعیل کے وزن پہ آتا ہے، یعنی کنٹینیو، رحمت کرنے والا۔ رحمان مطلب رحم کا جو جذبہ ایک وقت ہمارے دھیان میں بھی آتا ہے، کبھی کبھی رحم ایک دم امڑ جاتا۔ کسی بچے کو دیکھا جس کی ماں ختم ہو گئی ہو تو سوچا کہ اسے ہم پال لیں، گھر پہ لے کے آئے، لیکن کچھ دنوں بعد سمجھ میں آیا کہ یار یہ تو ہمارے اوپر ہم نے بہت کچھ مطلب ہیڈک ہو گئی ہے۔ تو وہ ایک دم رحمان جو اس ٹائم پہ آپ کی صفت تھی وہ برابر کنٹینیو نہیں رہتی ہے انسان میں۔ رحم کبھی امڑ جاتا، لیکن کبھی غصہ بھی آ جاتا، وہ رحم کم ہو جاتا۔ لیکن اللہ رب العزت جو رحمان ہے لیکن رحیم بھی ہے، اس کو کنٹینیو کرتا ہے۔ وہ اگر کوئی نافرمانی بھی کرے تو اس کو ایک مہلت دیتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک ہی بار میں جو ہے سزا دے سکتا ہے۔ وہ زمین میں کھڑا کھڑا آدمی دھس جائے اس کی نافرمانی کرنے میں، لیکن وہ اس کی جو ہے صفات جو ہے وہ رحم پر ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو اب یہاں کے اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، مطلب انڈرسٹوڈ ہے، کوئی کام کر رہا آپ شروع، کچھ لوگوں نے لکھ دیا ترجمہ شروع اللہ کے نام سے، تو اس پہ بحث چھڑ گئی۔ وہ کچھ لوگ کہنے لگے کہ شروع اللہ کے نام سے نہیں لکھنا چاہیے، اللہ جب شروع کر رہا ہے تو اللہ کا نام ہی پہلے، اللہ کے نام سے شروع، اسی بھی جھگڑے مچا دیے، جبکہ شروع کا کوئی الفاظ ہی نہیں ہے اس میں قرآن میں، مطلب بسم اللہ میں شروع کا کوئی الفاظ ہی نہیں، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ لیکن اس سے اب ایک ہدایت کیا نکل کے آ رہی، اللہ کے نام کے ساتھ جو بھی کام آپ کر رہے ہو، یہاں قرآن پڑھ رہے ہو تو رحمان اور رحیم، رحمان رحیم صفت یعنی اس کی رحمانیت اور رحیمیت، اس کے لیے کام ہوگا۔ اب جو بھی کام آپ ہوگا دنیا میں، وہ جو بسم اللہ ہوگا، جو بھی اس کے نام کے ساتھ ہوگا، اس میں مقصد اس کا رحمانیت اور رحیمیت، دو صفت کے لیے مقصد ہوگا۔ اور رحم کیا ہوتا ہے؟ رحمت جو نعمت ہے اللہ کی، وہ رحم، اللہ کا تو رحم ہے سب پر۔ وہ ابھی قرآن میں اس سورہ فاتحہ میں ہی آ جائے گا، بہت جامع سورہ فاتحہ، جس میں نچوڑ کے پورے قرآن کا مقصد رکھ دیا مومنوں کے لیے۔ پھر ڈیٹیلڈ ہے سورہ فاتحہ کی، پورے قرآن میں ڈیٹیل ملے گی، کن پر انعام ہوا، کن پر غضب ہوا، وہ مالک کس طرح ہے، مالکی یوم الدین وہ کیسا ہے مالک۔ ایک تو ہوتا قابض ہو جانا، دھرتی زمین و آسمان پہ قبضہ، اس کا قبضہ ہی نہیں ہے، اقتداری خالی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو نشو و نما بھی دے رہا، پرورش بھی کر رہا ہے، وہ ہر چیز کی۔ ماں کے پیٹ میں کھانا پہنچا رہا ہے بچے کو، اور ہاں ماں کے رحم میں کھانا پہنچا رہا، پھر ہر حساب سے باہر نکلا ہے تو اس کے کھانے کا انتظام کر دیا، ماں کے جو بریسٹ فیڈنگ ہوتی ہے اس میں انتظام کر دیا بچے کے کھانے کا، اور دھیرے دھیرے وہ جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، 1 مہینے 2 مہینے، اور ماں کا دودھ بھی اسی حساب سے گاڑھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے حساب سے اس کی پوری پرورش کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہم سب کے لیے آکسیجن رکھی، پورے کتنی ایزیلی ہم سانس لیتے ہیں، وہ تو ابھی ذرا سا ایک موقع پہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہوتی ہے، کتنے ہزاروں آکسیجن سلنڈرز ہم لوگ لے لیتے ہیں اور پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ایک سانس بھی آدمی لے رہا ہے تو اس کو اپنے رب کا شکر کرنا چاہیے۔
تو اب یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، یعنی کوئی بھی کام جو شروع ہوگا اس کا مقصد ہی ہوگا دنیا کا کوئی بھی کام کہ اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا ظہور ہو جائے، سامنے آ جائے۔ اللہ کے جو صفتی نام ہے ویسے ہی معاشرہ ہونا چاہیے۔ اللہ رحمان ہے تو رحم لوگوں کے دلوں میں، معاشرے میں ہو، دکھے کہ لوگوں کے دل سے رحم کر رہے ہیں۔ وہ رحمان رحیم ہے، وہ صفت دکھنا چاہیے۔ وہ کریم ہے تو کرم، اکرام، عزت دکھنا چاہیے معاشرے میں۔ کچھ وہ صفتوں کی جھلک معاشرے میں ہونا چاہیے، تو آپ نے یعنی اس کو قائم کر دیا پھر۔ اور وہی احکامات قرآن میں دیے ہیں کہ معاشرہ سالڈ ہو جائے، سدھر جائے۔ پھر اس میں ہماری آزمائش ہوتی ہے، جو نیت سے کرتا ہے، نیت ہوتا ہے مین، تو انٹینشن کیا ہوتا ہے۔ ان انٹینشنلی اگر کوئی بھی کریں گے کام تو اس پہ پکڑ نہیں ہوتی، جو کام انٹینشنلی کرتا ہے آدمی اس پہ پکڑ ہوتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے۔ درس کے دوران بھی کچھ باتیں قرآن کے متعلق شروعاتی درسوں میں آتی رہیں گی، چونکہ وقت کا ایک تقاضا ہوتا ہے، اسی لیے ایک وقت میں وہ ساری چیزیں پڑھتی بھی جائیں گے، ایک ایک آیت، اور بیچ بیچ میں آتی جائیں گے انشاءاللہ، اور ریفرنسز کے ساتھ میں آئیں گے۔ قرآن سے ہی اس کا ریفرنس ہوگا۔ قرآن سمجھنے کے لیے یہ ایک عقیدہ بنا دیا کہ قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں باہری سورسز کی ضرورت پڑتی ہے، باہری کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور خود جو ہے قرآن کا انٹرپریٹیشن سو کالڈ حدیث، جو روایتی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، 6 تو سیاستہ کی 6 کتابیں حدیثوں کی بہت فیمس ہے، انہی کی تعلیم کی جاتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ رسول اللہ نے قرآن کو انٹرپریٹ کیا، ویاکھیا ہے یہ۔ لیکن قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وہ آلریڈی انٹرپریٹڈ ہے، ڈیٹیلڈ ہے، آیاتم مفصلاتن ہے، تفصیل کی ہوئی آیتیں ہیں، اسے کسی چیز کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور روایتوں کی کتابیں اگر آپ اٹھا لیں گے تو اس میں خود لکھا ہے روایت کرنے والے نے، جیسے بخاری صاحب نے لکھا ہے کہ یہ بات رسول اللہ تو چھوڑ کے ہی نہیں گئے کوئی کتاب قرآن کے علاوہ، نہ صحابہ کوئی چھوڑ کے گئے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب، جو ریٹن مٹیریل موجود تھا کتابی شکل میں وہ صرف اور صرف قرآن تھا۔ 200 سال بعد یہ حدیث کی کتابیں وجود میں آئیں، اور بخاری صاحب وہ بھی کوئی ریٹن مٹیریل کے آدھار پہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کو کوئی کتاب پہلے سے مل گئی ہو اور انہوں نے اس کو موڈیفائی کر کے تھوڑا بڑھا کے کر دیا ہو۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے، انہوں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، ایسے 9-10 آدمی بیچ میں رہتے ہیں، اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر سے سنا، اور ابو بکر نے خود رسول اللہ سے سنا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ بات فرما دی جو انہوں نے کہی، وہ سب سنی سنائی، جس میں سے 3 آدمی ہو تو چلو ان کے سامنے موجود ہوں گے 4 پیڑھی، لیکن باقی کے 5 تو قبر کے اندر ہوں گے۔ وہ یہ کیسے ثابت کر پائیں گے کہ ان نے سنا تھا؟ اپنے آپ سے ایسی کہے پہ مان لیا کہ ان نے ان سے سنا تھا، ان نے قبر میں کیسے؟ تو وہ اپنے آپ میں ہی ایک نان اتھینٹک چیز ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری بات، اگر آپ اس کو روایتوں کو پڑھیں گے دھیان سے تو آپ خود ہی کہہ ڈالیں گے قرآن پڑھنے کے بعد کہ رسول اللہ، یہ قرآن کے بہت ساری باتیں قرآن سے سیدھی سیدھی ٹکراتی ہیں، ان میں حدیثیں جو رسول اللہ فرما ہی نہیں سکتے کسی بھی صورت میں۔ یہ تو ان پہ ایک الزام ہو جائے گا، گڑ جائے گا، گڑ دیں گے اگر کوئی نے کہہ دیا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا حدیث۔ پھر اس کو اس سے قرآن سے جوڑ دیا گیا کہ قرآن کا انٹرپریٹیشن ہے، لیکن اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کی آیتوں کا انٹرپریٹیشن اس میں پوری طرح سے ملے گا بھی نہیں۔ آپ دیکھیں گے بخاری اٹھا کے تو سورہ یاسین کتنی آیتیں ہیں، سورہ یاسین کتنی بڑی سورت ہے، اور ایک آیت لکھی اور اس پہ 2-4 حدیثیں لکھی، پھر دوسری آیت لکھی، 2-4 حدیثیں لکھی، بیچ سے کوئی بھی آیت نکال کے سورہ یاسین کی اور لکھ دی سورہ یاسین کی تفسیر۔ تو یہ تو 2 آیتوں کی تفسیر کری آپ نے، باقی آیتوں کی تفسیر کہاں ہے؟ پوری ڈیٹیل بھی نہیں ہے کہ آیت بائی آیت ہو تفسیر، وہ تو ایسی جمع کر کے بس ایسی مطلب لوگوں کو قرآن سے ہٹانے کی سازش
ہی سمجھ میں آتی ہے، اور جس وجہ سے وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ قرآن آج رکھا ہے محفوظ شکل میں، اس میں تو وہ کوئی ملاوٹ نہیں کر پائے، لیکن باہری طور سے ایسا ذہن بنا دیا کہ اب یہ قرآن کا انٹرپریٹیشن ہے اور عمل اسی پہ ہوگا۔ بڑے بڑے لوگ، مفتی لوگ کہہ بیٹھتے ہیں کہ قرآن میں کچھ بھی آیا ہو لیکن عمل ہم حدیث پہ کریں گے، کیونکہ وہ رسول اللہ کی پریکٹیکل بات ہے۔ تو وہ پریکٹیکل رسول اللہ کہاں چھوڑ کے گئے؟ تو اس طرح سے جو ہے نہ صحابہ چھوڑ کے گئے، یہ خود ہی لوگوں کو یہ جانکاری نہیں ہوتی ہے وہ حدیث نام کے رسول کی بات، اور ظاہر سی بات ہے کسی بھی مومن کے لیے رسول کی بات سب سے اہم ہوتی ہے۔ اگر رسول کے نام پہ کوئی آپ نے بات کہہ دی تو رسول کی بات کا انکار تو کفر ہی ہوتا ہے، کیونکہ رسول کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ اپنی بات پہنچاتے ہیں۔ تو رسول اللہ تعالیٰ سامنے سے تو دکھتے نہیں، نہ سامنے سے۔ رسول بہت امپورٹنٹ کیریکٹر جو دیکھا بشر ہوتے ہیں، لیکن جن پہ وحی آتی ہے، نبی اور رسول پہ وحی آتی تھی تو ان کی زبان سے جو بات نکلتی تھی وہ ہے اللہ کی کتاب، کلام، انہی کی تو بات ہے وہ، لیکن وہ کتابی شکل میں محفوظ ہو جاتی تھی۔ اور یہ قرآن رسول اللہ کی ٹائم میں مدون اور کتابی شکل میں موجود ہو گیا تھا۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی پتے پہ لکھا تھا، کوئی پتھروں پہ لکھا تھا، پھر بعد میں صحابہ نے جمع کیا اس کو۔ یہ ایک اپنے آپ میں بہت غلط تھیوری ہے، کیونکہ قرآن میں اگر آپ سورہ پڑھیں گے تو سورہ طور میں وَالطُّورِ وَکِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِی رَقٍّ مَّنشُورٍ، طور کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب کی، ورقوں میں، پارچمنٹ کی، فی رق منشور، رق کہتے تھے وہ پارچمنٹ کو جس پہ وہ لانگ مطلب زیادہ دن کے لیے کوئی دستاویز محفوظ کرنے کے لیے اس پہ لکھا جاتا تھا۔ کوئی ایسی ہلکی بات تھوڑی تھی، اور لکھنے والے کرامن کاتبین، بہت اکرام والے، بہت ایک دم شدھ لوگوں نے، جو صحابہ رسول اللہ کے، ان کے ہاتھ سے لکھا گیا، کوئی ملاوٹ کسی طرح کی نہیں، چیک کیا گیا، اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ تو حفاظت دیکھو کتنی زبردست حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ آج بھی پوری دنیا میں الحمدللہ رب العالمین کی جگہ کوئی الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھتا، اور پڑھتا بھی ہے تو پیچھے سے ٹوک دیا جاتا۔ قرآن صاحب پڑھتے تو لقمہ دے دیا جاتا۔ آپ کسی حافظ کے سامنے، کسی کے سامنے، اب یہاں بیٹھ کے اگر آپ کوئی آیت پڑھیں گے اور ہمیں یاد ہے تو ترنت جیسی غلط پڑھیں گے ٹوک دیا جائے گا کہ آپ یہ صحیح پڑھیے، زبر زیر پہ بھی ٹوک۔ یہ ایسی کتاب ہے، اس کی حفاظت کا ایسا وعدہ ہے، آدمی سو کے اٹھتا گھر میں اسے قرآن رکھا ملا، اس میں کوئی بھی کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ ہم نے ان سے سنا، ان نے ان سے سنا، ان نے ان سے سنا، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے نازل کیا الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں کہیں بیچ میں کوئی روایت راوی نہیں ہے، ڈائریکٹ سیدھا آیا آپ کے ہاتھ میں، اور اپنے آپ میں کسوٹی ہے۔ یہ ایک بہت اہمیت کی بات ہے کہ قرآن اپنے آپ میں کمپلیٹ ہے ہر لحاظ سے۔ جیسے آپ کو میننگ دیکھنا ہے، ظاہر سی بات ہے قرآن عربی میں ہے، عربی میں ہے، قرآن عربیًا، عربی میں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی پیچ نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ کو سمجھنا ہے، جیسے عربی زبان تو آنا چاہیے، کم سے کم میننگز تو آپ کو معلوم ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کوئی میننگ تو آپ دوسری جگہ جا کے قرآن کی آیتوں سے وہ میننگ کو نکال سکتے ہو کہ یہاں کیا میننگ نکل رہا ہے، تصریف الآیات۔ تو کوئی اس میں اگر ایمانداری سے پڑھے گا کبھی بھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن کے بارے میں ایک بات یہ بھی پھیلا دی کہ اس میں ایک آیت ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ کیا کون سی آیت ہے وہ؟ سورہ، ہاں، کہ یہدی، کہ جسے چاہتا ہے، قرآن کے لیے ہے کہ جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے اس سے، اور جسے چاہتا ہے گمراہی میں رکھتا ہے، لیکن گمراہی میں اسی کو رکھتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں۔ تو کہتے دیکھا قرآن پڑھنے پہ گمراہ بھی ہو جاتے، جبکہ اگر اس کو تھوڑی سی آیت کو سمجھ لیتے تو یہ بات ہرگز نہیں کہتے۔ قرآن پڑھنے سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا، سارے لوگ ہدایت کی کتاب ہے وہ، اس میں گمراہی کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے کسی طرح کی۔
सीधी सीधी किताब है, आप पढ़े नहीं अंधा बना रहे आदमी तो बात अलग है। और तो इसका मतलब ये होता कि आदमी अगर कुरान पढ़ के गुमराह हो रहा तो यानी वो कुरान पढ़ने से पहले हिदायत पे था, यानी कुरान बिना पढ़े भी कोई हिदायत पे रह सकता हो, जबकि कुरान ये कह रहा है कि तुम जुल्मात में थे, हमने किताब नाजिल की थी ताकि तुम अंधेरों से निकल के रोशनी की तरफ आ जाओ। तो इससे पहले आदमी अंधेरे में ही रहता है, भले वो अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहा हो बहुत, लेकिन कुरान पढ़े बिना अंधेरे में ही रहता है, कुरान पढ़ के वो रोशनी में आता है। और आपने ये बात कह के कि कुरान पढ़ के गुमराही में आता है, ये साबित कर दिया कि पहले वो रोशनी में था, बेचारे ने कुरान पढ़ने की कोशिश करी, अब अंधेरे में आ गया। देखो, तो उससे ये साबित हो भाई गुमराह कौन किया जाएगा, गुमराह उसको किया जाएगा जो ऑलरेडी हिदायत पर हो, उसी तो करोगे गुमराह। तो कुरान पढ़ने से पहले यानी आपने ये मान लिया कि वो कुरान पढ़ने से पहले हिदायत पे था, जबकि कुरान पढ़ने से पहले कोई हिदायत पे नहीं होता। कुछ लोग इसे पढ़ते हैं जैसे पहले थे, पढ़ने के बाद भी कोई चेंजेस नहीं आते उनमें, पढ़ लिया ना कुरान पढ़ लिया पूरा अल्हम्दुलिल्लाह आमीन हो गई, कोई चेंजेस नहीं आया, उन्हें कुछ लगा ही नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। कुरान पढ़ने के बाद तो वो वैसे ही रहते। तो अल्लाह इसमें फरमा रहा उस आयत में कि अल्लाह चाहता, जिसे चाहता है गुमराही में ही छोड़े रखता, और जिसे चाहता है हिदायत पिला देता कुरान से, जिसे चाहता है हिदायत दे देता। तो ये कुरान सरासर हिदायत है। आज इसे लेके बैठ जाएं, अरबी नहीं आती अरबी सीखें, और अगर सीखने में वक्त लग रहा है तो तर्जुमा कम से कम, ट्रांसलेशंस में कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में। जो लोग कहते हैं, अभी हमें आ जाए एक साहब मिले और कहने लगे ट्रांसलेट, हमने कहा ट्रांसलेशंस पढ़िए आप, उस पर तफक्कुर करिए। कह रहे हैं तर्जुमे भी तो बदल दिए, बरेलियों का तर्जुमा अलग है, देवबंदियों का अलग है। भैया तर्जुमा में कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता, थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक होती है, वो आप पढ़ने के बाद समझ जाएंगे, लेकिन तफसीर जो होती है नीचे उसमें वो अपने अपने अकीदे बयान कर देते हैं। बरेलवी हजरात की तफसीर अलग रहती है, देवबंदियों की अलग होती है। जैसे मुसलमानों में 7-6 किताबें हैं हदीस की, ऐसी शियाओं में 4 हैं हदीस की बड़ी बड़ी, तो वो सब रिवायतों पे है। तो सबसे पहली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ, कुल की कुल तारीफ अल्लाह के लिए जो रब है आलमीन का, रब्बिल आलमीन है। ये उसकी विशेष खुसूसियत है, यानी खुसूसी तौर पे बताया रब्बिल, रब कहते हैं परवरिश करने वाले को, यानी हर चीज़ के नशो नुमा करने के लिए, हमें डेवलप करने के लिए हर चीज़ उसने इंतज़ाम किया है दुनिया में, पूरी दुनिया को चलाने वाला। वो ऐसे ही नहीं छोड़ देता, बच्चा पैदा हुआ अब वो खाने को परेशान हो रहा कि इसे ना रोटी खा सकता ना ये चावल खा सकता, इसे क्या कहना है, माँ के सीने में दूध दे दिया बच्चे के लिए, वो प्रॉपर तरीके से डेवलप करता है। इसीलिए तो वो रब्बिल आलमीन है, हर चीज पर निगरान है, कोई भी चीज उससे बची नहीं है, वो तो दिलों के हाल तक को जानता है। हम तो उसकी अदनासी मखलूक हैं, बहुत अदनासी, उसने बहुत सारी मखलूक बना दी है, ऐसे बड़े बड़े जानवर, समंदर में बहुत सी मखलूक तो हमने देखी ही नहीं, ऐसे पेड़ इतने खूबसूरत, झरने, पेड़ों की पत्तियां अलग अलग, कितना बेहतरीन कारीगर है हमारा रब। उसकी ताकत का अंदाजा वो तो नहीं दिखता, लेकिन उसकी मखलूक देख के उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता। उसने कुरान भेज के बहुत बड़ी रहमत करी कि दुनिया वालों को गाइडेंस दे दी और कयामत तक के लिए हिदायत दे दी। अल्लाह की बात तो हमेशा दौर में, हर दौर में रसूल और नबी लेकर आते रहे, लेकिन फाइनली आखिरी नबी और रसूल, आखिरी किताब जो कयामत तक के लिए हिदायत है रखी मौजूद है। तो तमाम की तमाम तारीफ उस रब्बुल आलमीन के लिए है, अर्रहमान रहीम, जो बड़ा रहमान और रहीम है, मेहरबान है, बराबर रहम करने वाला है। तो चूंकि बातें तो और भी थी, लेकिन आज वक्त कितना हो गया नहीं, हाँ, चूंकि वक्त का तकाजा रहता है, इस वजह से इसको अब इंशाअल्लाह अगले हफ्ते लेंगे। 2 आयतें हुई हैं, लेकिन उसमें भी अभी काफ़ी कुछ समझाने को रह गया है, बहुत सारी बातें। तो आज हमने कुरान से जो तमहीदी बात करी है,
وہ اس پہ ذرا دھیان رکھیے کہ قرآن آج سے ہی پڑھنے کی کوشش، سمجھنے کی کوشش، تفکر کی کوشش کریے، اور اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو، جو بھی قرآن پڑھے گا سمجھ کے اللہ کی کتاب سے جڑے گا۔ اور سبمیشن تو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ابھی ہم سیکھے نہیں، جیسے قرآن پڑھنے بیٹھے، لیکن ہم نے سبمٹ تو کر دیا، ایمان تو لے آئے اللہ کی کتاب پہ۔ کچھ لوگ اسے آدھی ادھوری کتاب بھی سمجھتے ہیں، بڑی عجیب عجیب عقائد لوگوں کے بنے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس میں حکم ہے، طریقہ باہر سے لینا پڑے گا، حکم یہاں سے لیں گے، طریقہ نبی کا رہے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، طریقہ بھی اس میں پورا موجود ہے، اور نبی اور رسول کو تو پابند کیا گیا کتاب کے۔ جو وہی نازل کی جا رہی ہے نبی، آپ اسی پر رہیے، جو وہی آپ پر نازل ہو رہی ہے آپ اسی پر جمع رہیے، اسی پر رہیے۔ تو قرآن کے متعلق جو غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلا رکھی ہیں، اور قرآن کو لوگ ایسے عزت دو، بے شک ہر کتاب کو، اللہ کی کتاب ہے، عزت دل سے ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے اس کو جزدان میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیا ہے، اب آپ نے سوچا کہ ابھی تو جوتے پہنے، پینٹ شرٹ پہنے، اب اس کو جمعے میں کبھی جو ہے جب نہائیں گے دھوئیں گے تو وہاں عطر لگا کے پھر اوپر بیٹھ کے پھر پڑھیں گے، ابھی جانے دو۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ ناٹ ریچیبل نہیں ہونا چاہیے، اس کو ریچیبل بنائیے۔ ہر دن آپ اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں، ہر دن آپ کو ہدایت ملنا چاہیے اس سے۔ ہم سب کو ہدایت کی کتاب ہر دن، ایسا نہیں کہ اس کو خالی ہفتے میں 15 دن میں ایک بار پڑھا۔ آرام سے اٹھا کے آپ تفکر سے پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے، کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے، کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ پڑھنے کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، نہ کوئی وضو شرط ہے اس کے لیے۔ بہتر ہے وہ چیز کہ آپ یہ ساری چیزیں پڑھ لو، خوشبو لگا لو، اچھے کپڑے پہن لو، آداب کے ساتھ بیٹھو، اس کو منع نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو بہت ضروری پڑھنا ہے تو، اور آپ جا رہے ہیں، جوتے بھی پہنے ہیں، تو آپ اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں اس کو، قرآن کریم کو۔ عزت دل سے ہوتی ہے، اس کی بے حرمتی ہوتی ہے کہ اس کو بند رکھا جائے، نہ سمجھا جائے، نہ پڑھا جائے۔ یہ سب سے زیادہ انسلٹ کرنا ہوتی ہے اللہ کی کتاب کی، کہ کتاب رکھی رہے اور مہینوں نکل جائیں، دن نکل جائیں، اور آپ اٹھا کے ہی نہیں پڑھیں اس کو، سمجھیں، یا پڑھیں تو بنا سمجھی پڑھیں، جب بھی پڑھیں بنا سمجھے پڑھیں، جب بھی پڑھیں بنا سمجھے پڑھیں۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ ہم نے کتاب نازل کری تاکہ تم سمجھو۔ اگر ہم نے یہ روش بنا لی کہ ہم بنا ہی سمجھے پڑھیں گے، کبھی بھی پڑھیں گے قرآن بنا ہی سمجھے پڑھیں گے، تو پھر اللہ کی نافرمانی تو ویسی ہی ہو رہی کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے کتاب نازل تاکہ تم سمجھو، اور ہم نے یہ بنا لی کہ ہم بنا ہی سمجھے پڑھیں گے، قرآن تلاوت کریں گے ہم تو بنا سمجھے ہوئے۔ تو ان باتوں کا دھیان رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اور اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پہنچائیں۔